علیہ وسلم ارشادات پر زبان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار رواہ البخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کی یہ عادت تھی یا معمول تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابت میں رہا کرتے۔ آج جتنی احادیث ہمیں مل رہی ہیں یہ سب صحابہ کرام کی جانب سے ان کی صحبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لمحات جتنے بھی اوقات گزارے بس اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک ہمیں آپ کے ارشادات ملتے رہے ہیں اور ہر ایک حکم پر صحابہ کرام پوری طرح اپنے دل و جان سے اس پر عمل پیرا تھے، یہاں تک کہ کوئی لمحہ چھوٹتا نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں داخل فرماتے تو صحابہ آپ کا پیچھا چھوڑ کر اپنے کاموں میں یا اپنے گھروں کی طرف رجوع کرتے۔ آج تو ایسا دور نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ کسی پیشوا کے، کسی پیر کے، کسی عالم کے، کسی اس طرح ہم 24 گھنٹے لگے رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں تھوڑا سا بھی اگر وقت دے تو ہمیں ان کی صحبت سے فیضیاب ہونا چاہیے۔ یہاں پر جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے عن عبداللہ بن عمرو قال فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ مجھ سے میری جانب سے ولو آیا اگرچہ کہ ایک آیت کیوں نہ، وحدثوا عن بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل سے احادیث نقل کرو، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ زیادہ تر بنی اسرائیل کے پاس ان کے زیادہ واقعات ان کے پاس انبیاء چونکہ بہت زیادہ ان میں گزرے ہیں، ان کے پاس بہت سے قصے واقعات انبیاء کی باتیں روایات بہت زیادہ ہیں، اگر یہ بھی اگر تم پہنچاؤ تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بات
آپ نے تاکید فرمائی فلا حرج ومن کذب علی متعمدا، اور جس نے جھوٹ کہا، جھوٹی بات کہی علیہ مجھ پر، متعمدن جان بوجھ کر، اس نے آپ سے بھی کوئی ہدایت سن لی، پھر بنی اسرائیل کے بھی قصص میں سے بھی کچھ بات لے کر ایک کی دوسری بات بنا کر اگر جھوٹ بات کہ آپ نے اس طرح فرمایا ہے تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹی بات کہی، ایسی بات نقل کیا جو آپ نے نہیں فرمایا ہے، تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ تو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ آپ کے احکامات کو، اپنے اقوال کو، اپنے ہر ایک بات جو آپ سے ظاہر ہوئی، آپ کے افعال کو، اقوال کو، احوال کو صحابہ کرام نے یوں نقل کیا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اخوالی قول، میرا قول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو آپ کے زبان مبارک سے نکلی، اخوالی شریعتون، میرے اقوال شریعت ہے کہ مانے قانون ہے اللہ کا، شریعت اللہ، اخوالی شریعتن، اخوالی شریعت اللہ، اللہ کا قانون جو میری زبان سے نکل گیا، میں نے جو قول کیا اس قول کو کہتے ہیں شریعت۔ اخوالی شریعتن، افعالی، افعال فعل، جو کام، جو حرکت، جو طریقہ کار مجھ سے ظاہر ہو اس کا نام ہے طریقت۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، کام کرنا، بات کرنا، دینا لینا، جو بھی حرکت ہو سکنا، جو بھی عمل کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہو اس کا نام ہے طریقت، طریقت اللہ، وہ اللہ ہی کا طریقہ۔ افعالی، اخوالی شریعتن و افعالی طریقتن و احوالی، آپ کے جو احوال ہوتے ہیں، آپ کے قلب پر جو احوال نزول کرتے ہیں، ہر وقت آپ جس حال میں رہتے ہیں، ہمارے پاس دو باتیں ہیں کہ حال اور حال، حال کے برابر ہمارا حال ہونا چاہیے۔ حال کے معنی جو ہم اپنی زبان سے کوئی بات ادا کرتے ہیں اور اسی طرح اس کا حال بھی ہونا چاہیے۔ احوالی کیا ہے؟ احوال اللہ، احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی حال خوش ہوتا ہے، کبھی غضب کا ہوتا ہے، کبھی رحمت کا ہوتا ہے،
کل یوم ہوا فی شان، قرآن نے کہا ہر دن ایک نئی شان ہوتی ہے۔ آپ کے جو احوال ہوتے ہیں، احوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حال کی جمع احوال۔ حال ایک انسان کا ایک ہی جیسا سارا دن نہیں رہتا ہے۔ جب وہ گھر میں آتا ہے تو اس کا ایک حال ہوتا ہے، جب اپنے کاروبار میں جاتا ہے تو ایک حال ہوتا ہے، جب دوستوں میں رہتا ہے تو اس کا ایک حال ہوتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تو اس کا ایک حال ہوتا ہے، جب غم زدہ ہوتا ہے تو اس کا ایک حال ہوتا ہے، جب وہ غصہ کرتا ہے تو اس میں ایک حال ہوتا ہے۔ یہ کیفیت قلب کی ہوتی ہے۔ فرمایا احوالی حقیقت حقیقت اللہ، اسراری اتنے سے ختم نہیں ہوئی بات۔ فرمایا کہ اسراری میرے جو سر ہیں، میرے جو راز ہیں، میرے جو بھید ہیں، اسراری معرفت اللہ، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، معرفت۔ تو ہر ایک حال کو آپ نے کہا کہ صحابہ نے ان تمام باتوں کو جمع کیا اور صداقت کے ساتھ انہوں نے ہم تک اپنے آنے والی پیچھے کی نسل یعنی تابعین تک پہنچایا، اور تابعین نے اس کو اسی طرح حرف بحرف ہر ایک بات کو انہوں نے اسی طرح ان کے پیچھے آنے والی نسل کو یعنی تابعین کے بعد آنے والی کو کیا کہتے ہیں؟ تبع تابعین، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا یا چند نے دیکھا بچپن میں، تو وہ تابعین ہیں، تبع تابعین۔ تو صحابہ پھر تابعین، پھر ان کو جنہوں نے دیکھا وہ تبع تابعین، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بہترین دور گزرا ہے اسلام میں۔ ایک آیت اس پر یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ حکم ہے اس کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلغو پہنچاؤ، بلغو، بلغ تبلیغ کے معنی پہنچانا۔ پہنچانا کس طرح پہنچانا؟ آپ کے پاس اگر کوئی خط دے دے اور کہہ دے کہ فلاں کو یہ آپ پہنچا دو، تو کیسے پہنچائیں گے؟ یہ وہ دور نہیں ہے جب پوسٹ آفس چل رہی ہو یا انٹرنیٹ ہو، کس طرح پہنچائیں گے؟ تو پہنچ کر ہی پہنچائیں گے۔ آپ اس پتے پر پہنچ کر پہنچائیں گے۔ بلغو ولو آیا، اگرچہ کہ ایک آیت ہی صحیح، تو وہ پہنچانے میں جو ہے آپ اس بات کو عمل کر کے پہنچانا، اس کا مطلب تو پہنچاؤ ایسے ہی کیا مانے کہ عمل کر کے جو بات آپ نے فرمائی ہے اس پر تم عمل کر کے اس کو پہنچاؤ، اگرچہ کہ تم ایک بات ہی کیوں نہ ہو، یہ شاید کیوں نہ ہو۔ ایسا فرمایا قرآن نے، لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ تمہیں جو تم کہنا چاہتے ہو کسی کو نصیحت، تو خود پہلے وہ کام کرو۔ لما تقولون، تم کیوں کہتے ہو ما لا تفعلون، جو تم خود نہیں کرتے نہیں اور دوسروں کو نصیحت کرتے۔ تو کر کے کام بتانا یہ ہے پہنچانا۔ اس کو آپ نے کہا کہ بلغوا انی
ولو آیا، اگرچہ کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس میں بہت سی روایتیں، بہت سے واقعات بنی اسرائیل کے پاس بے حساب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی، یونس علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، شعیب علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو انبیاء کی کثرت ان کے اندر 2000 سال رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری تک، عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اس کے بعد 570 سال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ تو اس کے اندر جتنی بھی روایتیں ہیں ان کے پاس موجود ہیں، تو ان سے سن کر لوگ یہ اگر کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، تو آپ نے کہا اگر کسی نے جھوٹی بات میرے اوپر کہہ دی، کذب من کذب علی متعمدا، جان بوجھ کر کسی نے اگر کہہ دیا تو کیا کیا اس نے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اس نے ٹھکانہ اپنا جہنم میں بنا لیا۔ تو بات جب کرتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر، یہ احادیث جو جمع ہوئے ہیں اگر آپ ان کی تاریخ کو جاننا چاہیں یا پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ جتنے بھی محدثین ہیں، وہ حضرت امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں اور دوسرے ہیں، ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے کئی مہینوں کا سفر کیا ہے، کئی لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ ہر وہ صحابی جنہوں نے اس بات کو روایت کی ہے ان کی زندگی کو جانچا، کھنگالا، جانا کہ کہیں انہوں اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی جھوٹ بات کہی ہے یا نہیں۔ اتنا پرکھنے کے بعد یہ بات انہوں نے وثوق کے ساتھ کہا ہے، یہ بات سچی ہے۔ ہمیں احادیث کی بھی بہت قدر کرنا چاہیے کہ جو ہمیں ملی ہے، اور ایسی بات نہیں بنانا۔ آج علم کے نام پر جہل بڑھتا جا رہا ہے، جو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے، اس طرح ہے، حالانکہ وہ کچھ اور بات ہوتی ہے، اس میں ملا کر، کچھ بڑھا کر، کچھ چڑھا کر اس میں بتا دیتے ہیں۔ بہت احتیاط برتنی چاہیے روایت کے اندر، اور ان کو اور ان اماموں کے سے حاصل کرنا چاہیے جنہوں نے بڑی محنت سے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جمع کیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا تا قیامت، اور یہ بلغوا انی ایک دن کے لیے حکم نہیں ہے، ایک نسل کے لیے حکم نہیں ہے، ہر اس مومن کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہو سکے تو ایک کم از کم ایک آیت اپنی جانب سے دوسرے تک پہنچائے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت تمیم انصاری اس بات کو لے کر وہاں سے یہاں تک پہنچے تھے۔ تو اسی طرح کئی صحابہ دنیا کے کئی حصوں میں، زمین کے کئی کونوں میں پہنچ گئے، جس کی وجہ سے آج اسلام زمین کے ہر خطے میں موجود ہے، ہر شہر میں موجود ہے، ہر حکومت کے اندر جہاں ظلم ہو یا ان کے ساتھ ہمدردی ہو، انہوں نے اس کو پہنچا۔ ولو کانا آیا کے اندر ہم اگر اپنا حق ادا کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کر کے اس کو پہنچانا چاہیے۔ اس بات کو آپ کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على ذكر الله
تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو چین اطمینان ہوتا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کے سوا کسی اور سے تم سکون حاصل کرنا چاہو یہ ناممکن ہے۔ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان آتا ہے۔ مطمئن القلوب، اطمینان قلب اسی کے اندر، کبھی اس کے اندر کوتاہی نہیں برتنا چاہیے۔ ذکر جلی ہے اور ذکر خفی ہے، دونوں ہی ہمیں کرنا ہوگا۔ ذکر جلی تو علماء جانتے ہیں، کتابوں میں ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر تو ذکر لا الہ الا اللہ ہے جو زبان سے کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ کی جو ذکر خفی ہے، جو ذکر باطنی ہے، جو چھپی ہوئی خلق کی ذکر ہے۔ ہمیں اس کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم دوری کی وجہ سے جمع ہونے کے لیے ڈرتے ہیں، کہ وقت نکال کر کے ہمیں ذکر خاص جو ہے اس کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ ان محفلوں میں بھی ہمیں پوری طرح پابندی کے ساتھ وقت نکال کر کرنا چاہیے۔ لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک 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 یا احد، 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 استغفرک یا احد۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المفید الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السبي البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المنسي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير حكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا عهد 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 يا عهد
یا احد 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الغنی 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 الغنی وسلم علیہ اللہ 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 الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن قل هو الله احد والله الصمد
ولم يلد يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اوصل صواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح عادل ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح سلاطین اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصاً إلى روح جدی سیدی سے نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح والدین رحمت اللہ علیہما ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا آمين. اللهم انصر من نصرنا اللهم اغفر من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سخر لأعدائك ما سخرت بها لسليمان بن داود ولينهم كما لينت الحديد لداود وذللهم كما ذللت فرعون لموسى وطهرهم كما طهرت بجحود محمد عليه السلام بحق كافها يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف ثم بكما عميا فهم لا يرجعون ثم بكما عميا فهم لا يعقلون ثم بكما عميا فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.